मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। हमारे लिए आज की अंजील मुक़द्दस मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 12 बाब 44 से 50 आयत तक। यीशु ने बुलंद आवाज़ से कहा कि जो मुझ पर ईमान लाता है वो मुझ पर नहीं बल्कि उस पर ईमान लाता है जिसने मुझे भेजा है। और जो मुझे देखता है वो उसे देखता है जिसने मुझे भेजा है। मैं नूर होकर दुनिया में आया हूँ ताकि जो कोई मुझ पर ईमान लाए वो अंधेरे में ना रहे। अगर कोई मेरी बातें सुनकर उन पर अमल ना करे तो मैं उस पर फतवा ना लगाऊंगा, क्योंकि मैं इसलिए नहीं आया कि दुनिया पर फतवा लगाऊं बल्कि इसलिए कि दुनिया को निजात दूं। जो मुझे हकीर जानता और मेरी बातों का यकीन नहीं करता उस पर एक फतवा लगाने वाला है, यानी जो कलाम मैंने कहा है वही यौम आखिर में उसके लिए फतवा होगा, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा बल्कि बाप जिसने मुझे भेजा है उसी ने मुझे हुक्म दिया है कि क्या कहूँ और क्या बोलूँ। और मैं जानता हूँ कि उसका हुक्म हमेशा की जिंदगी है। बस जो कुछ मैं कहता हूँ जिस तरह बाप ने मुझसे कहा है उसी तरह मैं कहता हूँ। अंजील मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। मसीह खुदाबंद में मेरे अजीज़ो, मैं फादर सामल जॉन सेंट रॉक्स पैरिश पसरूर से आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ कि आज की तलावतों पर ध्यान व ज्ञान पेश कर सकूँ। हम पाशका आम में से गुजरते हुए पाशका के चौथे हफ्ते के बुध की तलावतों पर आज ध्यान व ज्ञान करते हैं। आज की जो पहली तलावत है वो रसूलों के अमाल से ली गई है, और आज की पहली तलावत में हम मुक़द्दस पौलुस रसूल के पहले सफ़र का बयान सुनते हैं। हम इस बात को जानते हैं कि मसीहियत बढ़ती जाती है। बहुत से लोग शागिर्दों के कलाम को सुनकर मसीह पर ईमान लाते हैं, और आज हम देखते हैं कि जब मुक़द्दस पौलुस रसूल अपना पहला सफ़र शुरू करते हैं तो अंताकिया, जिसका बयान हमने 11वें बाब में सुना कि अंताकिया में पहली कलीसिया कायम हुई और वहाँ पर पहले लोग जो हैं वो मसीही कहलाए थे, और ये जमायत जो है ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाती है। आज की तिलावत का आगाज़ ही जो है वो इसी बात से होता है कि खुदा का कलाम तरक्की पाता और फैलता गया, जो इस बात की अलामत है कि शागिर्द जो हैं वो बिला खौफ व ख़तर जो है ना डर और बिला खौफ जो है वो खुदा के कलाम का प्रचार कर रहे हैं, और बहुत से लोग जो हैं वो मसीह पर ईमान ला रहे हैं। अंताकिया की कलीसिया में आज की तिलावत में 5 जो है वो नबियों और मौलमों का ज़िक्र है। तो ये नबी, हम जानते हैं कि ये नबी जो है वो लोग हैं जो खुदा के चुनिंदा लोग होते हैं, रूह कुदस की इन नेमत जिनके पास है, और वो खुदा के मुकाशफा को हासिल करते हैं और उस तालीम को दूसरों तक पहुंचाते हैं। नबी जो है वो खुदा के नुमाइंदे होकर कलाम करते हैं और कई दफ़ा आने वाले वाक़यात पहले ही बता देते हैं। और मौलम वो होते हैं जो रूह कुदस से मामूर होकर खुदा के कलाम की वजाहत और तशरीह करने की नेमत से मामूर होते हैं। वो सादा और काबिल फ़हम तरीके से कलाम को दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो आज की तिलावत में 5 जो है वो
نبی اور مولم کا ذکر ہم سنتے ہیں، جس میں برناباس اور شمعون اور لوکیس کیروانی اور مخیم جو رئیس ربا ہیرودیس کے ساتھ پلا تھا، اور پانچواں جو ہے وہ شاؤل ہے۔ یہ پانچ جو ہیں یسوع کے شاگرد ہیں، مسیح کو پھیلانے والے ہیں، اور انطاکیہ میں یہ نبی اور معلم کی حیثیت سے خدا کے کلام کا پرچار کرتے ہیں۔ آج جو تلاوت ہم نے سنی، اس میں جو بڑی خوبصورت بات ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ وہ خداوند کی عبادت کر رہے اور روزے رکھ رہے تھے، تو روح القدس نے ان سے کہا کہ میرے لیے شاؤل اور برناباس کو اس کام کے لیے مخصوص کر دو۔ یہ ابتدائی کلیسیا کی خوبصورتی ہے کہ وہ اکٹھے رہتے، یک دل رہتے، یکجان رہتے، اور اکٹھے دعا کرتے اور خدا کی بندگی کرتے تھے۔ یہی بات جو ہے وہ ہمیں بھی سکھائی جاتی ہے، اور یہی یسوع کا بھی مشن تھا کہ ہم سب خدا میں ایک ہو جائیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ روح القدس سے معمور ہو کر روح نے ہدایت کرتا ہے کہ یہ مشن جو ابھی یہ جاری کرنے کو ہیں، اس میں برناباس اور پالوس اس مشن کو لے کر آگے جائیں، اور وہ مختلف جگہوں میں جا کر خدا کے کلام کی منادی کرتے ہیں اور خدا کے کلام کو سناتے ہیں۔ یہودیوں کے عبادت خانوں میں جا کر وہ خدا کے کلام کی منادی کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ اور آج کی انجیل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ایک دفعہ پھر اپنے اور باپ کے رشتے کو بیان کرتے ہیں کہ میرا باپ کے ساتھ رشتہ کیا ہے، تعلق کیسا ہے۔ اور یسوع یہ الفاظ جو ہے وہ دھیمی آواز میں نہیں، آج کے کلام میں ہم نے سنا کہ یسوع نے بلند آواز سے کہا، کرائیڈ آؤٹ۔ یسوع نے چلا کر، جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، بلکہ اس نے چلا کر یہ بات کہی کہ جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے یا لاتا ہے، وہ مجھ پر نہیں بلکہ جس نے مجھے بھیجا ہے اس پر ایمان لاتا ہے۔ یعنی وہ اپنے باپ کی طرف اشارہ کرتا ہے، کیونکہ خدا یسوع مسیح بیان کرتے ہیں کہ جس نے مجھے دیکھا ہے اس نے باپ کو دیکھا ہے۔ اور خدا یسوع مسیح آج کی انجیل مقدس میں اسی بات کو بیان کرتے ہیں کہ خدا کا جو تصور تھا انسانوں کی زندگی میں کہ خدا کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، خدا کو جو ہے وہ خدا کی ایک جھلک جو ہے وہ کوئی برداشت نہیں کر سکتا، جس طرح اس نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ تو میری ایک جھلک بھی برداشت نہیں کر سکتا، جس دن تو مجھے دیکھے گا تو مر جائے گا۔ ابتدا ہی سے انسان کی خواہش رہی ہے کہ وہ خدا کو دیکھے، خدا کا دیدار کرے، لیکن گناہ کی وجہ سے خدا اس اپنے ظہور کو جو ہے وہ مختلف طریقوں سے ظاہر کرتا ہے۔ جس طرح وہ باغ عدن میں وہ روبرو حضرت آدم سے ملتا تھا، پھر وہ انسان سے روبرو نہیں ملتا، بلکہ مختلف ذریعوں سے، مختلف طریقوں سے جو ہے وہ ملتا ہے۔ کبھی آگ کا ستون بن کر، کبھی بادل کا سایہ بن کر، کبھی جو ہے وہ جھاڑی میں اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے، کبھی جو ہے وہ باد نسیم کی صورت میں جو ہے وہ اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے، اور بے شمار خدا کے ظہور جو ہے خدا کے کلام میں ہم دیکھتے، سنتے اور پڑھتے ہیں۔ لیکن خدا کو حقیقی طور پر جس نے ہم پر ظاہر کیا ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ اس نے اپنے آپ کو ظاہر کر کے اپنے جو ہے وہ باپ کے چہرے کو، اپنے باپ کے پیار کو اور اپنے باپ کو جو ہے وہ ہم پر ظاہر کیا ہے کہ در حقیقت باپ کیسا ہے۔ تو یہی بات جو ہے وہ آج ہمیں جو ہے وہ سکھائی جاتی ہے کہ ہم یسوع اور اس کے باپ کے ساتھ تعلق کو اپنی زندگیوں میں بھی اپنائیں۔ جس طرح ہم خدا اور بیٹے میں یکتائی ہے، جس طرح ابتدائی کلیسیا میں یکتائی تھی، اور آج کی تلاوتیں ہمیں یہی درس دیتی ہیں کہ ہم بھی ایک ہو جائیں۔ ہم بھی جس طرح ابتدائی کلیسیا ایک تھے، وہ اکٹھے دعا کرتے، اکٹھے روزے رکھتے، اکٹھے روٹی توڑا کرتے تھے، اسی طرح جو ہے وہ ہم بھی اپنے خاندانوں میں، اپنی کلیسیوں میں جو ہے وہ ہم بھی ایک ہو جائیں۔
یہی یسوع کے اس دنیا میں آنے کا مشن تھا کہ جس طرح باپ اور بیٹا ایک ہیں، اسی طرح ہم سب جو اس پر ایمان رکھتے ہیں ہم بھی ایک ہو جائیں، ہمارا ایمان بھی جو ہے وہ ایک ہی ہو، ہم ایک ہی خدا پر ایمان رکھنے والے ہیں اور ہم ایک ہی جو ہے وہ کلام پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو آج ہمیں یہی درس دیا جاتا ہے کہ ہم آج کی تلاوتوں پر دھیان و گیان کرتے ہوئے یسوع کے ان الفاظوں پر غور کریں کہ جو مجھے دیکھتا ہے وہ اسے دیکھتا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے۔ تو آئیں خدا پر ایمان رکھتے ہوئے آج کی تلاوتوں پر ہم بھی غور کرتے ہوئے خدا اور اس کے بیٹے یسوع مسیح کے رشتے پر غور کریں، اور ابتدائی کلیسیا میں جو یکتائی تھی، یگانگت تھی، جو ان میں اکٹھ تھا، وہ ہم بھی اپنے کلیسیا میں، اپنے خاندانوں میں، اپنے گرجا گھروں